السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند ولا نظير له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. ما اتصلت عين بنذر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما مزيدا. اما بعد، انتہائی قابل احترام سامعین مکرم، اللہ جل شانہ ہم سب کے خالق و مالک ہے۔ مالک الملک نے تمام انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہمارا باپ بنایا۔ اس لحاظ سے ہم سب کی بنیاد ایک ہے، مگر کئی اعتبارات سے ہمارے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں۔ شکل و صورت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کا رنگ سفید گورا ہوتا ہے یا کوئی کالا سیاہ ہوتا ہے، کوئی چھوٹے قد والا اور کوئی بڑے قد والا ہوتا ہے۔ اسی طرح معاشی حالات دیکھے جائے وہ بھی ہر ایک کے مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی مالدار ہوتا ہے اور کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی سخی ہوتا ہے اور کوئی بخیل ہوتا ہے، کوئی ایسا انسان جو ہر حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیشہ لالچ کے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ایمان اور عمل کے اعتبار سے بھی آپس میں فرق پایا جاتا ہے۔ کوئی مومن ہے، کوئی کافر ہے، کوئی نیک ہے یا کوئی فاسق یا فاجر ہے۔ مگر ان تمام اختلافات کے باوجود ہر انسان کو دیکھا جائے، اسے پوچھا جائے تو اس کی ایک تمنا اور آرزو ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے خوشگوار معاشرے کی، اچھی زندگی گزارنے کی ہر انسان تمنا کرتا ہے، اور اس کی کوشش بھی کرتا ہے کہ مجھے اچھی زندگی نصیب ہو، میں جہاں پر رہوں معاشرہ جو ہے وہ اچھا ہو۔ یاد رکھیے کچھ ایسے اعمال ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے جن کی وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے۔ ان میں ایک ظلم اور زیادتی ہے۔ جب معاشرے کے اندر ظلم و زیادتی آ جائے تو معاشرے کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کرتے ہیں اللہ جل شانہ سے کہ اللہ تعالی نے فرمایا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالمون۔ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے اپنے اوپر، اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے، فلا تظالموا، لہذا آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرنا۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم۔ اے میرے بندو، تم تمام کے تمام گمراہ تھے، راہ ہدایت سے ہٹے ہوئے تھے، مگر جن لوگوں کو میں نے ہدایت دی، اس لیے فرمایا فاستہدونی، تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم۔ اے میرے بندو، تم تمام کے تمام بھوکے تھے، میں نے تمہیں کھانا کھلایا، اس لیے مجھ سے طلب کرو کھانا، میں تمہیں کھلاؤں گا۔
رزق عطا کروں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم تمام کے دمام جو تھے وہ کپڑوں کے بغیر ننگے تھے، مگر میں نے تمہیں لباس پہنایا، اس لیے مجھ سے لباس طلب کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا، اے لوگو تم دن رات کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو اور میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، فاستغفرونی، مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں معاف کروں گا۔ اسی طرح سامعین محترم، اسی حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولم تبلغوا نفعی فتنفعنی، اے میرے بندو مجھے تمہارا نقصان جو ہے وہ نہیں پہنچتا، نہ ہی تمہارا کوئی فائدہ مجھے پہنچتا ہے۔ اسی طرح فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملکی شیئا، اے لوگو اگر تم تمام کے تمام پہلے سے لے کر آخر تک تمام لوگ جو ہیں وہ نیک ہو جاؤ، میرے فرما بردار ہو جاؤ، اور اسی طرح جو ہے اگر تم نیک ہونے کے بعد بھی اگر سمجھو کہ میری ملکیت یا بادشاہت میں کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا، میں تمہارے نیک ہونے کا محتاج نہیں ہوں۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شیئا، اے لوگو تم تمام کے تمام جو ہو پہلے اور بعد والے انس اور جن جو ہو، اگر تم سب کے سب جو ہے وہ گناہ گار ہو جاؤ تو میری بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اے لوگو اگر تم تمام کے تمام اکٹھے ہو جاؤ، انس اور جن اکٹھے ہو جاؤ، پہلے اور بعد میں آنے والے اکٹھے ہو کر ایک پہاڑی پر چڑھ جاؤ اور پھر مجھ سے سوال کرو، میں ہر ایک کو اس کے مطابق عطا کروں۔ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، میں ہر ایک کو دینے کے بعد بھی میرے خزانوں کے اندر اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی ایک سوئی جو ہے وہ اگر سمندر میں ڈبوئی جائے اس کے ساتھ جو قطرے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی بھی کمی میرے خزانوں میں نہیں آئے گی تم لوگوں کی حاجات کو پورا کرنے کے بعد بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیها لکم ثم اوفیکم ایاها فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، اے لوگو تمہارے تمام اعمال جو ہے تمہاری زندگی کے اندر جو تم کر رہے ہو یہ تمام چیزیں شمار کی جا رہی ہیں، ان کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جو انسان بھلائی کی طرف آئے گا وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ ومن وجد غیر ذلك فلا يلومن الا نفسه، مگر جو انسان گناہ گار ہوگا اسے چاہیے کہ اپنے نفس کو ہی ملامت کرے۔ سامعین محترم، یہ حدیث قدسی جو آپ کے سامنے بیان کی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے آداب بیان کیے ہیں، بہت سے اصول بیان کیے ہیں جو کہ بہت فائدے مند ہے کہ انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے محتاج نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ ہماری نیکیاں یا ہمارے گناہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو نہ کوئی فائدہ دیتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان دیتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا۔ معاشرے میں رہتے ہوئے اچھائیاں اپنانی ہوگی، اسی طرح معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والے اعمال میں سے ایک حرام خوری ہے، حرام کا مال کھانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اے لوگو اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ کو پاک چیزیں ہی پسند ہے، صاف ستھری چیزیں پسند ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ،
اللہ تعالیٰ مومنوں کو بھی اسی طرح حکم دیتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا تھا. فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رسولوں کو کہ تم کھاؤ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پاک رزق سے اور نیک عمل کرو. انی بما تعملون علیم. اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو جانتے ہیں. پھر فرمایا وقل یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پاک رزق سے تم کھاؤ. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کرتے ہیں ایک آدمی کا ذکر کیا یطیل السفر. ایک آدمی لمبا سفر کر کر آتا ہے، اشعث اغبر، اس کا جسم تھکا ہوا ہے، غبار سے آلود ہے اس کا جسم. یمد یدیہ الی السماء یقول یا رب یا رب. اپنے ہاتھوں کو اس حالت کے اندر تھکا ہوا سفر سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب، اے میرے رب. ومطعمہ حرام، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کا کھانا جو خوراک اس نے کھائی ہے وہ حرام کی ہے. ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے. وملبسہ حرام، اس کا لباس جو اس نے پہنا ہے وہ حرام کی کمائی سے اس نے لیا تھا. وغذی بالحرام، حرام کے مال کے ساتھ اس نے پرورش پائی تھی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فأنا يستجاب لك لذلك. اللہ تعالیٰ کس طرح ایسے انسان کی دعا کرے. سامعین محترم، اس لیے یاد رکھیے حرام کھانا کسی بھی قسم کا اگر ہو اس سے ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ آتا ہے. سب سے پہلے تو انسان اپنے آپ کو خراب کرتا ہے، اپنے گھر کے اندر وہ فتنہ و فساد آتا ہے. اور اسی طرح سود جو کہ آج ہم میں عام ہو چکا ہے، لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، سودی لین دین کرتے ہیں، یہ بھی حرام ہے. اس کی بہت زیادہ سنگینیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا. فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو تو حلال کیا ہے مگر سود کو حرام کیا ہے. اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اے ایمان والو، کئی گناہ زیادہ کر کر سود نہ کھاؤ. یاد رکھیے سود لینے والے اور سود دینے والے دونوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے سود کھانا، سود لینا یا دینا، جس سے ہم لوگ غافل ہیں کہ اس کی کتنی وعید آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی سختی سے اس کے بارے میں فرمایا. قرآن مجید میں اس کا جب ذکر کیا، باقی گناہوں کا ذکر بھی کیا اللہ تعالیٰ نے، زنا وغیرہ کا، شراب نوشی کا، خنزیر کھانے کا، مگر جتنی سخت وعید اور جتنے سخت الفاظ سود کھانے والے کے بارے میں بیان کیے ہیں، قرآن مجید میں اتنے سخت الفاظ کسی گناہ کے بارے میں نہیں فرمایا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو، جو تم میں باقی سود بچ چکا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہو. اس کے بعد فرمایا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. اتنا بڑا گناہ ہے، گویا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی تھی سود کھانے والوں کے اوپر. آتا ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ. اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والے کے اوپر، سود کے کھلانے والے یا گواہوں کے اوپر یا سود کے بارے میں لکھنے والوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے. اور اسی طرح فرمایا درہم ربا یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیہ. سود کا ایک درہم کھانا جو مرد کھا لیتا ہے جان بوجھ کر، وہ 36 بار زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کھانے کی توفیق نصیب فرمائے. اسی طرح سامعین محترم، معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والے اعمال میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کے اندر منافقانہ خصلتیں ہو، اوپر سے کچھ اور ہو اور اندر سے کچھ اور ہو.
یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 باتیں ایسی ہیں اگر کسی انسان میں ایک ساتھ جمع ہو جائے تو وہ پکا منافق انسان ہے۔ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، اگر کوئی ان خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت کسی انسان میں آ جاتی ہے تو سمجھ لو کہ وہ انسان جو ہے وہ اس کے اندر نفاق کی علامت آ چکی ہے۔ اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس کوئی امانت لکھواتا ہے اس میں خیانت کرتا ہے۔ واذا حدث كذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ واذا عاهد غدر، جب کسی سے وعدہ کرتا ہے یا کرتا ہے تو اسے توڑ دیتا ہے۔ واذا خاصم فجر، جب کسی سے لڑائی ہوتی ہے تو بس زبانی کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، آیا ان علامات میں سے ہمارے اندر کوئی ایسی علامت تو نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پسند، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں پسند، بلکہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ارد گرد کے لوگوں کو بھی ان میں سے کوئی بھی عادات جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ اور اسی طرح سامعین محترم، معاشروں کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ مخالف جنس کی مشابہت اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان لوگوں کے اوپر، ان عورتوں کے اوپر، ان مردوں کے اوپر جو عورتوں یا مرد جو ہے وہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، یا ایسی عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ اس حدیث پر غور کیجئے سامعین محترم، اور دیکھیے ہم کسی معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق تو نہیں بن رہے۔ آج معاشرے کے اوپر نظر دہرائیے تو ہر انسان جو ہے فیشن کے نام کے اوپر، نئی مغربی تہذیب کے نام کے اوپر جو ہے وہ ان اعمال کو کر رہا ہے۔ مرد جو ہے وہ عورتوں جیسے لباس پہن رہے ہیں، عورتیں جو ہیں وہ مردوں جیسے لباس پہن رہی ہیں، اور انہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، لعن انہی لوگوں کو اللہ تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخنث کہا تھا، یعنی کہ ہجرہ کہا تھا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے ان مردوں کے اوپر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، والمترجلات من النساء، یا ان عورتوں کے اوپر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی ہیں۔ وقال اخرجوہم من بیوتکم، اور فرمایا، حکم دیا کہ ان کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو نکال دیا تھا، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے انہوں نے بھی نکال دیا تھا۔ اسی طرح سامعین محترم، ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے فحاشی اور عریانی کا عروج، اسے فروغ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، کم من کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ یوم القیامہ، کتنی ہی ایسی عورتیں ہوگی دنیا میں لباس پہنے ہوئے ہوگی مگر آخرت میں وہ برہنہ ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صنفان من اہل النار لم اراہما، اہل جہنم کی 2 ایسی قسمیں ہیں جو میں نے نہیں دیکھی، قوم معہم صیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایک گروہ وہ ہے جس کے پاس گایوں کی دموں کی طرح کے کورے ہوگے جن سے وہ لوگوں کو مار رہے ہوگے۔ اور دوسرے فرمایا، ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسمنۃ البخت المائلہ، اور دوسرا گروہ وہ ہوگا، وہ عورتیں ہوگی جو لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہوگی، دوسروں کو گناہ کی طرف مائل کرنے والی ہوگی یا خود مائل ہونے والی ہوگی،
انہوں نے اپنے سروں کے اوپر ایسے جوڑے بنائے ہوگے جس طرح کے بختی اونٹوں کی کوہانے جو ہوتی ہے ایک طرف کو جھکی ہوتی ہے. فرمایا لا يدخلون الجنہ ولا يجدن ریحها وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا. ایسی عورتوں کا جنت میں داخلہ ممنوع ہے، بلکہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی، جبکہ جنت کی خوشبو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تو بہت دور سے آ جائے گی. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر بے پناہ جو ہے وہ فحاشی آ چکی ہے، اور ہم اسے جو ہے وہ فیشن کا نام دیتے ہیں، جدید تہذیب کا نام دیتے ہیں، اور اس کے اوپر بے حیائی اور فحاشی جو ہے اس کا ایک سیلاب جو ہے وہ امنڈ آیا ہے. اسی طرح سامعین محترم، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والے اعمال میں سے ایک قطع رحمی ہے، آپس میں تعلقات کو توڑنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا انسان جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ. جو صلہ رحمی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور وہ لوگوں کو بلا بلا کر کہتی ہے کہ مجھ سے ملاؤ، مجھ سے ملو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ملاؤں گا. ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جو مجھ سے تعلق توڑے گا اللہ تعالیٰ کو اس سے تعلق بھی ٹوٹ جائے گا. قطع رحمی کا مطلب ہے رشتہ داروں سے برا سلوک کرنا یا ان سے اپنے تعلقات کو توڑ دینا. اللہ تعالیٰ نے اسے جوڑنے کا حکم دیا ہے. جو ان تعلقات کو جوڑے گا، اپنے رشتہ دار جو ہو اگر کوئی محتاج ہے ان کی ضروریات کا خیال رکھے گا اپنی توفیق کے مطابق، تو یہ صلہ رحمی میں آتا ہے. اور اسی طرح اس لیے ہمیں جو ہے صلہ رحمی جو ہے وہ کرنی چاہیے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو جائے، یعنی کہ اس کی عمر میں برکت آ جائے، اس کا رزق جو ہے وہ کشادہ ہو جائے، وہ چاہتا ہے میں مالدار ہو جاؤں، اس سے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اسی طرح سامعین محترم، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والے اعمال میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو تنگ کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آتا ہے، آخرت کے دن پر اسے ایمان ہے، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه. کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے ایک پڑوسی کے بارے میں، اس کے حق کے بارے میں اتنی مرتبہ وصیت کی، مجھے گمان ہونے لگا شاید کہ انسان کے مرنے کے بعد یہ پڑوسی اس کی وراثت کا جو ہے وہ حقدار بھی ہو جائے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایماندار نہیں ہے. فرمایا کون اللہ کے رسول؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بواغیقہ، ایسا انسان جس سے اس کا پڑوسی جو ہے اس کے شر سے محفوظ نہ رہے. اسی طرح سامعین محترم، معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والے اعمال میں یہ ہے کہ تجارت کرتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے آپس میں جو ہے وہ غلط بیانی کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں ان کی طرف اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن نظر رحمت کر نہیں دیکھے گے، انہیں پاک نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ قد خابوا وخسروا، وہ تو ہلاک اور برباد ہو گئے. پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب او الفاجر. سب سے پہلا ایسا انسان جس کا لباس جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے، یا ایسا انسان جو صدقہ کرنے کے بعد اپنے صدقے کو جتلاتا ہے
احسان کرنے کے بعد اسے بار بار جو ہے وہ جتلایا جاتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا ایسا تاجر، ایسا سامان بیچنے والا جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سامان جو ہے وہ غلط بیانی سے بیچتا ہے۔ اسی طرح سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والے اعمال میں ایک یہ بھی فرمایا کہ آپس میں جب قوم پرستی آ جاتی ہے، ہم ایک دوسرے کے اوپر فخر کرتے ہیں، اور ہم فخر کس بات پر کرتے ہیں کہ میرا جو نسب ہے، میرا خاندان اور قبیلہ جو ہے یہ بہت بڑا ہے، یہ تم سے اعلیٰ ہے، میری بہت زیادہ جو ہے وہ قدر ہے۔ یاد رکھیے اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے لوگو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مرد اور عورتیں پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اس کے بعد تمہاری آپس میں جو قبیلے جو بنائے ہیں یہ صرف آپس میں تم لوگوں کے تعارف کے لیے بنائے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو عزت والا ہے، جو سب سے زیادہ قریب ہے، وہ انسان ہے جو پرہیزگار ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ وفخرها بالآباء، اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کا غرور ختم کر دیا ہے، اور اپنے آباء و اجداد کے اوپر فخر کرنے کو بھی جو ہے وہ روک دیا ہے۔ مومن دو طرح، انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، مومن تقی او فاجر شقی، یا ایسا انسان جو متقی پرہیزگار ہو، یا دوسرا جو ہے وہ بدبخت فاجر ہو۔ انتم بنو آدم و آدم من تراب، تم آدم کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا۔ لَيَدَعْنَ رَجَالٌ فَخْرُهُمْ بِالْآبِ أَقْوَامٍ، لوگوں کو اپنی قوموں پر فخر کرنے چھوڑ دینا چاہیے۔ انما ہم فحم من فحم جہنم، کیونکہ ان کے آباء و اجداد جو تھے یہ تو کوئلوں میں سے کوئلہ ہے، یعنی کہ وہ کافر تھے، اللہ کے نافرمان تھے، کس بات کا ان کے اوپر فخر کرتے ہو؟ او لَيَكُونُنَّ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ من الجعلان التي تدفع بأنفها، یا اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے آباء و اجداد میں فخر کرنا اگر نہ چھوڑا ان لوگوں نے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بھی زیادہ ذلیل کرے گا جتنا اللہ تعالیٰ اس کیڑے کی اس مثال دی جو ناک سے گندگی کو کھینچتا ہے۔ اس لیے سامعین محترم، ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے یہ چیز بیان کی جاتی ہے کہ میرا نسب جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، میں تم سے افضل ہوں، یہ ان سے معاشرے کے اندر جو ہے ایک فرق پیدا ہوتا ہے۔ یہ تمام اعمال جو آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں دین اسلام پر ہدایت کی پر چلنے والا بنائے، اور دین اسلام کے مطابق ہی اپنی زندگی کا زاویوں کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔